مجھے آج شہر آنے کا اتفاق ہوا اور یہاں آ کے میں نے چند بیوقوف لوگوں کو ہنستے بولتے آرام سے بیٹھے درخت کے نیچے وقت ضائع کرتے دیکھا، اور میں دیکھا کہ لوگ بلا وجہ ہنس رہے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، چہل پہل ہے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کیسی عجیب بیہودہ قوم ہے، اور اس سے مجھے شدت سے مرحوم حضرت جناب ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا، اور میں نے سوچا کہ 2 لمحے رک کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ اس بات کا کہ ان کی بڑی مہربانی کہ جب وہ ملک کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر سکتے تھے، نیست و نابود کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، اور ہمیں اس بات کا ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے تو ایک ہی جھٹکے میں ملک کو ختم کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، ان کی مہربانی، اور شاید نہ جانے ان کے دل میں کیا رہا ہوگا، لیکن ایک وجہ یہ ہوگی کہ ملک ہوگا تو لوگ ان کو یاد کریں گے، یقیناً لوگ یاد کر رہے ہیں آج بھی، اور میں ان کا شکر گزار یوں بھی ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسی ریت، کچھ ایسے بیج بوئے جن کا پھل آج تک الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور وہ بیج ایسے ہیں جس کا شاید ہی کسی ملک میں ایسی مثال پائی جاتی ہے۔ بھئی ایک تو اللہ کرم انہوں نے پاکستان میں کلاشنکوف، جی ہاں، اس کا عام کیا، اس کو رائج کیا، اس کے علاوہ ڈرگز، اسمگلنگ، یہ چیزیں جو کہ بڑی اہم ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے، وہ انہوں نے کی۔ لیکن اس سب سے زیادہ جس بات کا میں ان کا شکر گزار ہوں وہ یہ کہ انہوں نے جو ہنسنے کی خواہش ہے، جو خوش ہونے کی خواہش ہے، وہ پاکستانی کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالتے ہیں، اور یوں کہ اور نہ صرف ہنسنے کی بلکہ سوچنے کی صلاحیت بھی آنے والے وقتوں کے لیے تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم کر دی پاکستانی کے دل سے۔ ویسا انہوں نے یوں کیا کہ جو ہنسا اس کو پیٹ ڈالا، جو خوش ہوا اس کو پیٹ ڈالا، اور جس نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی اس کو کوڑے مارا، جس نے سوچنے کی بات کی، تفکر کیا، فکر کی، یا فلسفی تھا یا فنکار تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور کوئی کیس نہیں کچھ اٹھایا، جیل میں پٹک دیا، اور صحیح کیا۔ ان بدماشوں کے ساتھ ہونا یہ چاہیے، بس سوچنے کا کام بھیا کاہے کو، جب ہمارے لیڈران ہمارے لیے سوچ رہے ہیں تو قوم کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اور جتنا شکر کیا جائے ضیاء الحق صاحب کا، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، کم ہے۔ اور وہ جو بیج انہوں نے بوئے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اگر پاکستان میں کوئی ہنسے تو ہم اس کو پیٹ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ تو بریانی ہو رہی ہے، صحیح بات ہے صاحب، ایسے ہی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور اگر کوئی سوچے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی تو پاگل ہے، اگر کوئی سوال کرے تو ہم کہتے ہیں کافر ہے، اگر کوئی ہماری جو سوچ ہے یا سمجھ ہے اس کے برخلاف کوئی نظریہ پیش کرے تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا اس کو اتنا پیٹتے ہیں زبانی یا ہاتھ سے کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سوچتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی فنکار ہے تو بھائی وہ تو حرام، استغفر اللہ، فنکاری یہ تو گناہ عظیم ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم کانٹرڈکشن برداشت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں برداشت کرتے کہ کوئی ہم سے بہتر سوچ سکے، ہم سے بہتر سمجھ سکے، کوئی جدت لا سکے، وہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سارے اسپیکٹس ہیں، جو ہماری ساری صفات ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس پاکستان میں جناب زرداری صاحب، جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، اور ایسی بہت سی جماعتیں یہ ہم پہ آج راج کرتی ہیں، اور کیونکہ ہم سوچنے سمجھنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، ہم بے سوچے سمجھے ان سب کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ بھیا جو آیا جس نے کہا چکر دے دیا اس پہ، کس نے 2 سال میں پچھلے ایک کہتا ہے کہ میں 6 مہینے میں بجلی نہ لاؤں تو میرا نام بدل دینا، او بھائی اس کو چن لو۔ ایک کہتا ہے میں دوں گا روٹی کپڑا مکان، اس کے پیچھے چل جاؤ۔ ایک کہتا ہے نیا پاکستان، اس کے پیچھے چل جاؤ۔ ہم بغیر سوچے سمجھے الحمدللہ، کیونکہ سوچنے کا کام تو لیڈران کا ہے نا بھائی، میں اور آپ کی سوچیں ہیں، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، ہم سوچیں تو سوچنے کا کام ان کا ہے، وہ جو کہتے ہیں ہم مان جاتے ہیں اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم سوچنا شروع کر دیں، خدا نخواستہ اگر ہم عقل استعمال کریں، اگر ہم یہ سوچیں ہمارے لیے اچھا برا کیا ہے، تو ہم اس واہیات نکمی قوم کی طرح دیکھیں یہ باغیچے میں کیسے بیٹھے بے وقوف لوگ، یہ دیکھیں کسی سمجھدار قوم کو آپ نے بیچ دوپہری میں اس طرح سڑکوں پہ باغیچوں میں بیٹھے دیکھا؟ یہ آوار کی نہ ان کے گھر نہ بار، بے وقوف لوگ باغیچے میں بیٹھے۔ ارے بھائی
موسم بادل چھائے ہوئے ہیں, خوشگوار موسم, مطلب تھوڑی کہ تم گھر بار چھوڑ کے یہاں جاؤ, جا کے چولہا چکی کرو, جاؤ ٹی وی دیکھو, ٹاک شوز دیکھو, کسی نہ کسی سیاستدان کے جھوٹے وعدوں پہ سنو, اس کے پیچھے چلو, ہلا گلا کرو, جلوس جلسہ کرو, روڈیں توڑو, بلڈنگیں توڑو, گاڑیاں چلاؤ, کرنے والے کام کرنا یار. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں شکر کرنا چاہیے الحمدللہ مرحوم جناب ضیاء الحق صاحب کا, اور ان کے تحفوں میں سے 2 بڑے تحفے. ایک تحفہ تو ماشاءاللہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی جو پورا شاہی خاندان ہے اس کی ایجاد, وہ ضیاء الحق صاحب کی مہربانی نہ ہوتی تو آج یہ ہم پہ مسلط نہ ہوتے, مسلط لفظ غلط ہے, وہ ہمارے بادشاہ نہ ہوتے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ وہ مواد دے گئے ایک اور جماعت کو, جس کی وجہ سے آج جناب زرداری صاحب بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی اور ملک میں یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے مقابلے کی کوئی چیز موجود ہے. تو جناب یہ میرا ٹریبیوٹ ضیاء الحق صاحب کے لیے, جنہوں نے پاکستان کے اوپر آنے والے وقتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بڑا احسان کیا کہ ہمارے ہاں ہنسنا, بولنا, خوش ہونا, سوچنا, تنقید کرنا, یہ سب چیزیں حرام کر دی.